سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے، پارلیمنٹ میں کی ہے، سپریم کورٹ میں کی ہے، پریس میں کی ہے، اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اٹ از ناٹ آف اینی ویلیو. کیوں؟ یہ تو اس لیے کہ جو اس کی ایئر کریش کے انویسٹیگیشن کا ایک دنیا میں مسلمہ اصول ہے، وہ اس اصول کے تحت آپ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کمیٹی بٹھا کے اس کو کہتے ہیں I'm telling you, it has no value. اگر کوئی جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اگر اس میں حکومت کے خلاف کوئی کیس چلا جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں اگر حکومت کے خلاف کوئی کیس درج کر دے، تو پاکستان گورنمنٹ ہیز ٹو پے ملینز آف ڈالرز آن دس ایک فرد کے لیے. یہ بڑی غلطی ہے. یہ طریقہ کسی دنیا میں نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے. آپ نے اٹھا کے ایک مہینے میں چند افراد بٹھا کے کر دیے، دے میں بھی شاید وہ ان کی بڑی حیثیت ہوگی ان کی کوالیفیکیشنز کی، بٹ اس رپورٹ از ویلیو از زیرو. اچھا سردار صاحب، اب دوسری بات یہ ہاں جی دیکھیے، ہم پی اے کی اس کی شان اور اس کی گراوٹ کی بات کریں. لیٹس کم ٹو سم تھنگ ویری کروڈ. پی اے کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے، یہ سول ایویشن کی ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ جو پائلٹس کا ایشو ہے، یہ سول ایویشن کا ادارہ ہے، یہ اس کو دیکھنا ہے، پی آئی اے کی انتظامیہ کو نہیں دیکھنا. اف پی آئی اے ہیز اینی کمپلینٹ اور اینی ایشو اگینسٹ اینی پائلٹ، تو شکایت کرے گا سول ایویشن کو، اور ان کا جو فلائٹ سیفٹی ڈائریکٹریٹ ہے اور ایگزامینیشن ڈائریکٹریٹ ہے، وہ اس کو دیکھے گا کہ ادر کسی پائلٹ کا لائسنس جعلی ہے یا نہیں. تو بڑی بات ہے، غلط راستے پہ جا. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن ایک بنیادی سوالات پہ آپ دونوں کی رہنمائی چاہیے. ایک یہ کہ شارٹ ٹرم ابھی جو پی آئی اے کا جو حشر ہوا ہے، ٹھیک ہے، حکومت کی غلطی سے ہوا ہے، لیکن مختلف ممالک میں اس کی لینڈنگ رائٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا، پھر ہمارے لوگوں کو، ٹیکنیشین اور پائلٹس کو باقی ایئر لائن سے نکالا جا رہا ہے. ایک تو اس امیجیٹ یہ جو بلنڈر ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہو، اور دوسرا مستقل حل اس مسئلے کا کیا ہے؟ پی آئی اے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کہ پرائیویٹائزیشن کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ جو اپنے پہلا ایشو ہے، دس از ویری سیریس. پاکستان کے صرف پی آئی اے اس سے ہرٹ نہیں ہوئی، بلکہ ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا میں، ہمارے ٹیکنیشینز کا، ہمارے پائلٹس کا، اور وہ تمام لوگ جو ہماری ایویشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھے، وہ سب کے سب جو ہیں ان کو انہوں نے گراؤنڈ پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک قسم کا ان کو چوک میں ننگا کر کے کھڑا کیا، ان کو بدنام بڑا کیا، مشکل مرحلہ ہے، کریڈیبلٹی کو خراب کیا. اس کے لیے جینون لوگ بھی تھے، ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے. سارے لوگ خراب نہیں ہوں گے، شاید خراب بھی ہو سکتے ہیں. ان خراب کی خاطر آپ نے پورے ملک کو تباہ کر دیا. اس کا حل تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اعلیٰ سطح پہ جو تمام ادارے ہیں، سیفٹی جو لینے والے ادارے ہیں، ایازا ہے، یورپین یونین کے دوسرے ادارے ہیں، امریکن سیفٹی، ایئر ٹرانسپورٹ کے جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ بات کی جائے. گلف ہے، سارے ملکوں کے ساتھ. ایک تو آپ ان سے میٹنگز کریں اور یہ ان سے سامنے اعتراف کریں کہ وی میڈ اے مسٹیک. آپ ان کو سامنے اعتراف کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. آپ اپنی غلط بات پہ اڑے رہیں گے، وہ کہیں گے آپ خود تسلیم کریں تو کریں. تو دوسری بات ہے کہ تمام ہمارے لوگ جو ہیں، پائلٹس بھی ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، ان کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا کہ سول ایویشن اتھارٹی ایک ہائی لیول کمیٹی بنا لے، لیکن اس میں کسی پاکستان سے باہر سے کسی کو انڈیپینڈنٹ ایک سینئر انسپیکٹر کو لے لے. ٹھیک. اور چاہے وہ امریکہ سے لیتا ہے، وہ یورپین یونین کی ریکویسٹ کر لے، ایازا کو ریکویسٹ کر لے، وہ کسی ایئر ٹرانسپورٹ جو ہے اتھارٹیز ہیں کسی مختلف ملکوں کے، گلف والوں کو کر لے کہ آپ اپنے ایک ہمیں سینئر آفیشل ہمیں دے دیں، ہو شوڈ ہیڈ دس کمیٹی، اور وہ ان سارے اس چیز کو ایگزامن کر لے. اس سے کریڈیبلٹی بنے گی، ہمارے کسی فرض سے نہیں بنے گی. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پی اے کا جو فیوچر ہے، دیکھیے مجھے اس بات سے بالکل صاف الفاظ میں کہنا اچھا، میں یہ پہلے اگر شارٹ ٹرم پہ چودھری منظور صاحب کی بھی رائے لے یا پھر لانگ ٹرم پہ آپ کی. جی چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیجیٹ اس وقت سبکی ہوئی ہے، اس کا ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ میں بالکل سردار صاحب سے بہت ساری جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتفاق کرتا ہوں یہ صرف سبکی نہیں ہوئی ہے. ہم نے بربادی کی ہے. ہم جہاز کے کریش کی انکوائری کرنے گئے تھے
اور ہم نے ساری پی آئی اے، اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اس نے پی آئی اے کریش کر دیا. یہ جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس کرائسس کے اندر، اس کو اور گہرا کر دیتے ہیں اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، شاید میں بھی سمجھوں کہ اس کا بھی امیجیٹ سولوشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم مختلف لوگوں، دنیا کے لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں. اور چونکہ اس کی جو انکوائری پاکستان کے اندر ہو بھی رہی کریش کی، اس کے اندر بھی پرابلمس ہے. کل کو اس کو دنیا نہیں مانے گی، چونکہ اس کے اندر آپ کے کمرشل فلائنگ والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں آپ نے ڈالا. تو آپ نے جن کو ڈالا ہے وہ بے شک آپ کی ایئر فورس کے بڑے ہوں گے، یعنی حکومت غلطی مان کے اس پہ معافی مانگے اور پھر انٹرنیشنل لوگوں کو یا انٹرنیشنل اداروں کے لوگوں سے تحقیقات کریں کہ جی آؤ ہمارے پائلٹس اور ان کے معاملات چیک. جس طرح ہمارے بڑے سینئر پائلٹس تھے. ٹھیک. لیکن جو دوسری بات ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. 40 ارب روپیہ تو ان کا پڑا ہے. اب اصل میں جو پرائیویٹائزیشن بار بار آتے ہیں نا، ان کی نظریں ہیں. یہ زلفی بخاری بار بار کیوں روزویلٹ ہوٹل، یہ تو باہر سودا کر رہے ہوئے ہیں. نون لیگ کے دور میں جب ہوا تھا 1.4 یا 1.2 ارب ڈالر کا اس کی ایویلیویشن تھی. آج تو ہوٹلنگ بزنس تباہ و برباد ہو چکا ہے. ساری دنیا کے اندر ہوٹلز کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اس کریش کے بعد، اور پی آئی اے کے اس ڈیبیکل کے بعد اس کی اور ڈی ویلیو ہو گیا. تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ کی اسلام آباد ٹھیک چوہی صاحب ذرا وقت ہمارے ساتھ. یہ لانگ ٹرم کیا پرائیویٹائزیشن کے سوا کوئی اور حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حکومت ایئر لائن نہیں چلا سکتی. یہ پچھلے سال سے یہ کوشش جاری ہے. اس وقت پی اے کچھ 400 بلین روپیز اس کے ایکومولیٹو اس کے لونس ہیں. 400 بلین اس کا ایکومولیٹو اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے کہ حکومت، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ہوتا ہے نا کافر، ایک ہوتا ہے کالا کافر، اگر وہ بھی آ جائے لینے کے لیے تو اس کو بھی دے دیں، اس کو دے دیں. دوسرا پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو پی آئی اے کے تمام افیشلز ہیں یہ اپنی کمپنی بنا لیں، اور میری تجویز ہوگی کہ یہ پی آئی اے ان کو مفت ہینڈ اوور کر دی جائے، اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد آپ نے ہم سے کچھ نہیں مانگنا، خود چلائیں، خود اڑائیں اور اپنا خود کھائیں، خود گرو کریں. اگر آپ ڈبوئیں گے تو آپ کی ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک منٹ جو صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جو 400 ارب روپے کا جو لون ہے اس کے ساتھ ایئر لائن نہیں چل سکتی. ٹھیک، کبھی نہیں چل سکتی. اس کا ایشوز، اس کے فائنینشیل ایشوز. چوہی صاحب وقت ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. جی میں چوہی صاحب سے کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے جو ہوٹلز ہیں ان کی ایک 1.2 بلین ڈالر کی ویلیوشن نہیں تھی، ہم نے جو 2018 کے شروع میں اوائل میں نے اس کی ویلیوشن کروائی تھی، تو یہ روزویلٹ کی کوئی تقریباً 500 ملین ڈالر پلس مائنس تھی، اور جو اسکرب ہے پیرس میں یہ کوئی 300 ملین ڈالر کے قریب آ رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اگر یہ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانسپیرنسی سے خرید لے تو بے شک دے دیجیے. میں کہتا ہوں کوئی بھی لے لے. جی چوہی صاحب، لیکن یہ باتوں پہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہ حل تو سارے آ کر پیش کرتے ہیں. صرف اگر جس کو دینا ہے اس کو بھی تو لون آپ نے گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لینا ہے. گورنمنٹ آج لون لے لے، کل پی آئی اے پروفٹ پہ چلی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے اس کی نظر صرف اس کے جو انٹرنیشنل اثاثے ہیں یا جو نیشنل اثاثے ہیں اس پہ ہوتی ہے، چلانے پہ تو ہوتی نہیں ہے. سو پی آئی اے چل سکتی ہے صرف اگر آپ ان کو رین رکھ کے جہاز خرید لیں. جہاز نہیں کوئی لینے کے لیے. بہت شکریہ چودھری، ہر کام کرنے کے لیے چودھری منظور صاحب، جناب سردار مہتاب صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً ملک چلانے والے کپتان اور جہاز چلانے والے کپتان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. جہاز چلانے والا کپتان اگر اس کو اپنی صلاحیت پہ یقین نہ ہو اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا بھی رسک لیتا ہے، اور جب جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو دوسروں کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وہ جو جہاز کا کپتان ہوتا ہے اس کی زندگی بھی چلی جاتی ہے. ہاں البتہ ملکی کپتانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملکی جہاز کو ڈبونے کو ترجیح دیتے ہیں. تو تجزیہ کرتے وقت ہمیں دونوں کپتانوں کے فرق کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.